نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ یہ آج ہمارا تیسرا درس ہے جو ان آیات کے حوالے سے شروع کیا گیا ہے جس میں اللہ کریم نے ایمان والوں سے خطاب فرمایا ہے۔ آج کی جو آیت ہے یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 172 ہے، 172 آیت ہے۔ اس آیت میں اللہ کریم نے پاکیزہ رزق کے حوالے سے حکم فرمایا ہے کہ اے ایمان والو پاکیزہ رزق کھاؤ۔ نمبر 2، اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اللہ کی عبادت کرتے ہو۔ میرے عزیز بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ کریم نے اس دنیا میں انسان پر مختلف ذمہ داریاں ڈالی ہیں۔ ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے انسان کو مال کی ضرورت پڑتی ہے۔ اب یہ مال کیسا ہونا چاہیے، کس قسم کا ہونا چاہیے؟ کیا ہر طرح کا مال ہم حاصل کر سکتے ہیں؟ تو مومن کے لیے ایسا نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ حلالاً طیبا، آپ کی جو کمائی ہے، آپ جو استعمال کرتے ہیں، اس میں 2 چیزیں ہونی چاہیے۔ نمبر 1 وہ حلال ہونا چاہیے، نمبر 2 وہ طیب ہونا چاہیے۔ حلال کسے کہتے ہیں، طیب کسے کہتے ہیں، اس کو سمجھنے سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ حلال طیب کی اہمیت کیا ہے۔ اللہ کریم نے براہ راست ایمان والوں کو اس کی اہمیت اجاگر کی ہے۔ کس طرح کی ہے کہ یہی حکم اللہ نے براہ راست انبیاء اکرام علیہ السلام کو فرمایا کہ یا ایھا الرسل، اے میرے رسولو، کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کہ طیب جو مال ہے، پاکیزہ جو مال ہے، اس میں سے کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ یہی حکم اللہ کریم نے مومنین سے فرمایا کہ کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ، کہ اللہ نے جو آپ کو رزق عطا فرمایا ہے، اللہ کا رزق وہ کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طلب الحلال فریضۃ علی کل مسلم، جس طرح نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ اور حج فرض ہے، اسی طریقے سے حلال رزق کمانا بھی ایمان والوں پر فرض ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کر سکیں۔ پیسہ بری چیز نہیں ہے، مال بری چیز نہیں ہے، لیکن اس کو حلال طریقے سے کمانا یہ ہر انسان کے لیے ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی اہمیت کے سمجھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسافر آدمی جو ضرورت مند بھی ہے، وہ سفر میں ہے، سفر میں انسان قابل رحم ہوتا ہے، اللہ نے بھی اس کے اوپر رحم فرمایا ہے، اپنے احکامات میں تخفیف فرمائی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ایک آدمی جو سفر میں ہوتا ہے، ضرورت مند ہوتا ہے، سفر کی وجہ سے اس کے اوپر مصائب ہوتے ہیں،
اللہ کے آگے ہاتھ اٹھاتا ہے، یا رب یا رب یا رب، اے میرے رب میری ضرورت پوری فرما، اے میرے رب میرے یہ مسائل حل فرما۔ اللہ فرماتے ہیں اس کی میں دعا کیسے قبول کروں؟ نہ تو اس کا کھانا حلال کا، نہ اس کا پینا حلال کا، نہ اس کا پہننا حلال کا، کوئی چیز اس کی حلال کی ہے نہیں، سفر میں ہے، قابل رحم ہے، لیکن فرمایا کہ اس کی دعا کیسے قبول ہوگی جب اس کی کوئی چیز ہی حلال کی نہیں ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں اور دوستوں، آج جو ہم روتے ہیں کہ ہمارے یہ مسائل حل نہیں ہو رہا، ہم نمازیں پڑھتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، اس میں سب سے پہلے میں خود شامل ہوں۔ ہمیں اس طرف بھی توجہ دینی چاہیے کہ ہماری دعائیں کیوں قبول نہیں ہو رہی۔ عبادات کے اندر تو بڑی جان ہے، نماز کے اندر تو بڑی جان ہے، ہماری نمازوں میں جان کیوں نہیں ہے؟ آیا ہمارا کھانا پینا، ہمارا کمانا، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی وہ جسم، وہ گوشت جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جس کی پرورش حرام سے کی گئی ہو۔ میرے عزیز بھائیوں اور دوستوں، یہ ساری احادیث آیات اس جانب ہمیں توجہ دلاتی ہے کہ ہمیں کھانے میں یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ اللہ کے حکم کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ اور صرف اتنا کافی نہیں ہے، ہم تو یہ دیکھتے ہیں حلال ہے یا نہیں ہے۔ ہم اگر کوئی باہر بھی سفر کرتے ہیں، ہم ڈبے پہ دیکھتے ہیں حلال، بس کافی نہیں بھائیوں۔ ایمان والوں کے لیے دو چیزیں ہیں اور یہ دونوں الگ الگ ہیں، اور آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اسلام کا معیار کیا ہے۔ فرمایا حلالن طیبا، کہ حلال بھی ہو اور طیب بھی ہو۔ اس سے آپ اسلام کا معیار چیک کریں کتنا بڑا معیار ہے، اور آج ہم کتنی پستی میں گر چکے ہیں۔ حلال کیا ہے اور طیب کیا ہے؟ اصل بات یہ، حلال تو وہ ہے جس پہ شریعت کی طرف سے کوئی پابندی نہ ہو۔ شریعت نے کسی چیز پہ پابندی لگا دی ہے، یہ حرام ہے، یہ مکروہ تحریمی ہے، وہ پھر حلال سے ہٹ جاتی ہے۔ حلال تو یہ ہے، اللہ نے صرف یہ نہیں کہا کہ آپ نے حلال کھانا ہے، بلکہ فرمایا کہ طیب بھی ہو، وہ پاکیزہ بھی ہو، وہ آپ کے صحت کے لیے فائدہ مند بھی ہو، بے ضرر بھی نہ ہو۔ صرف حلال ہونا کافی نہیں ہوتا، اور صرف طیب ہونا بھی کافی نہیں ہے۔ حلال اور طیب یہ دونوں ہونا ضروری ہے۔ اس کو آپ مثال سے سمجھیں، جس طرح درخت کا پتا ہے، وہ حلال ہے یا حرام ہے؟ حلال ہے، لیکن طیب نہیں ہے، اس کو کھاتے ہیں ہم۔ بھائی ہم بولے نا اگر حلال ہے تو ہم کھا لیتے ہیں۔ پھر تو خالی حلال ہونا کافی نہیں ہے کہ حلال بھی ہو اور طیب بھی ہو، وہ آپ کے لیے فائدہ مند بھی ہو۔ دوسری طرف گوشت پڑا ہوا ہے، روسٹ پڑا ہوا ہے، لیکن اس پہ غیر اللہ کا نام لیا گیا ہے، وہ غیر اللہ کے لیے چڑھایا گیا ہے، بتوں کے آگے رکھا گیا ہے، حالانکہ وہ طیب ہے، فائدہ مند تو ہے، گوشت کی تو اس کے اندر ساری خوبیاں پائی جاتی ہے، لیکن وہ حلال ہے؟ حلال نہیں ہے۔ تو ایمان والوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ حلال بھی ہو اور طیب بھی ہو۔ حلال آپ کے ایمان کے لیے ضروری ہے اور طیب آپ کی صحت کے لیے ضروری ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ صحت کا بھی اسلام نے کتنا خیال رکھا ہے، کتنا معیار انہوں نے اسلام نے ہمیں دیا ہے، لیکن آج ہمارا کیا حال ہے وہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کلو کہو، من طیبات ما رزقناکم، جو اللہ نے آپ کو رزق دیا ہے اس میں سے طیبات، پاکیزہ رزق کھاؤ، واشکروا للہ، واشکروا للہ، اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ جہاں بھی اللہ نے رزق کا ذکر فرمایا ہے اکثر جگہ شکر کا ذکر، کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ، جہاں بھی آپ دیکھیں گے تو اس سے ایک اشارہ ملتا ہے کہ رزق اور شکر یہ آپس میں لازم ملزوم ہے۔
ان کا آپس میں تطبیق ہے. آپ اللہ کا شکر ادا کریں گے، اس کی برکت سے آپ کو رزق ملے گا. رزق پر شکر ادا کریں گے، وہ رزق آپ کے پاس قائم رہ جائے گا، اس کے اندر برکتیں ہوں گی. لیکن آج ہم شکر ادا نہیں کرتے. اب سوال یہ ہے کہ ہم شکر کیوں نہیں ادا کرتے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی دو بڑی وجوہات ہیں. نمبر ایک، ہمیں اللہ کی نعمت کا پتہ ہی نہیں ہے، استحضار ہی نہیں ہے، جہالت ہے. شکر ہم اللہ کا جب ادا کریں گے نا کہ جب ہمیں اللہ کی نعمتوں کا پتہ تو ہو. اور نمبر دو، غفلت ہے. غفلت، دل کے اندر غفلت موجود ہے. اللہ کی نعمتوں کا اگر ہم استحضار کریں گے تو لازماً ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے. ایک اللہ والے کے پاس ایک شخص گئے اور انہوں نے اپنا رونا شروع کیا کہ یہ حالات ہیں، ایسا ہے ویسا ہے. انہوں نے فرمایا کہ میں آپ کو 1000 درہم دے دیتا ہوں، آپ اپنی ایک آنکھ مجھے دے دیں. وہ شکوہ کر رہے تھے اللہ سے. اس نے کہا نہیں، یہ تو میں نہیں دے سکتا. کہا پھر زبان دے دیں. اس طریقے سے مختلف انداز سے جب اس کو بتایا گیا، پھر اس کو سمجھ آئی کہ اللہ کی ہم پر کتنی نعمتیں موجود ہیں. اگر ہمیں اللہ کی نعمتوں کا بھی استحضار ہے، معرفت ہے، پھر بھی ہم اللہ کا شکر نہیں ادا کرتے. اور اگر جو حضرات شکر ادا کرتے ہیں وہ شکر کو سمجھتے کیا ہے کہ اللہ کی نعمت پر الحمدللہ کہہ دینا یہ شکر ہے، اس سے آگے کا وہ نہیں سوچتے. حالانکہ حقیقی شکر وہ ہے کہ اللہ کی نعمت کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرنا. اللہ کی نعمت کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرنا، یہ اللہ کا شکر ہے. اصل میں ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی نعمت کو اللہ کے حکم کے خلاف استعمال کرتے ہیں اور صرف الحمدللہ الحمدللہ کہتے ہیں، اس کو ہم شکر سمجھ رہے ہوتے ہیں. اور اگر معرفت کے بعد بھی، استحضار کے بعد بھی انسان اللہ کا شکر گزار بندہ نہیں ہو رہا تو پھر بھی دو وجوہات ہوتی ہے. ایک، اس کو پتہ نہیں ہوتا اور شیطان نے اس کے اوپر کنٹرول کر لیا ہوتا ہے. شیطان کا اس کے اوپر غلبہ ہوتا ہے، اس لیے اس کا رابطہ اللہ سے نہیں ہوتا، اللہ کا شکر ادا نہیں ہوتا. دوسرا، اس کی جو اپنی نفسانی خواہشات ہوتی ہے، شہوت ہوتی ہے، وہ اس کے اوپر غلبہ پا چکی ہوتی ہے اور اس کو پتہ نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا. ورنہ میرے بھائیوں اور دوستوں، آپ صرف ایک روٹی کے لقمے کو دیکھ لیں. یہ جو ایک روٹی کا لقمہ ہے اللہ کی طرف سے، یہ ہم تک کیسے پہنچا؟ روٹی کے لیے پہلے کیا کیا؟ زمین صحیح کی گئی، پھر اس میں دانہ ڈالا گیا، پھر اس پہ پانی ڈالا گیا، پھر کھاد ڈالی گئی. یہ کن کن ذرائع سے پھر بڑی ہوئی، کاٹا اس کو، پیسا اس کو، کم از کم 1000 افراد سے ہوتے ہوئے ایک لقمہ روٹی کا ہم تک پہنچتا ہے. تو اگر ہم اللہ کریم کی اسی نعمت کو دیکھ لیں تو وہی ہمارے لیے کافی. آج جو ہمارے حالات خراب ہیں، آج جو ہم روتے ہیں، پریشان ہیں، اس میں ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم اللہ کی نعمتوں کا اوپر شکر نہیں ادا کرتے. تو یہ چند باتیں تھی آپ حضرات کے سامنے ذکر فرمائی. یہ ان آیات سے ہمارے سامنے آتی ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو. ایمان کیا ہے؟ اس کی تفصیل ہم نے پہلے آپ کو بتا دی تھی. کلو، کاؤ، من طیبات، پاکیزہ، ما رزقناکم، جو اللہ نے آپ کو دیا ہے رزق، اس میں سے پاکیزہ کھائیں. تو اس آیت سے ہمیں پتہ چلا کہ حلال کیا ہوتا ہے اور طیب کیا ہوتا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے. یہ جو آج کل ہماری عبادات میں زور نہیں ہے، روحانیت نہیں ہے، چاہے وہ امام ہے یا مقتدی ہے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارا رزق حلال نہیں ہے، مشکوک ہے.
تو فرمایا کہ کھاؤ اللہ کے پاکیزہ رزق میں سے، اور جب آپ پاکیزہ رزق کھاؤ گے جس سے جسم بنے گا، حلال رزق ہوگا، طیب ہوگا، تو خود روحانیت آئے گی، اللہ سے رابطہ ہوگا، جب اللہ سے رابطہ ہوگا واشکروا للہ، تو پھر اللہ کا شکر آپ ادا کرو گے۔ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اچھا یہاں یہ دیکھیں کہ شکر کو ذکر فرمایا ہے اللہ کی عبادت کے ساتھ، واشکروا للہ، اللہ کا شکر ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو۔ کیا مطلب؟ کہ اگر تم شکر ادا نہیں کرتے تو اللہ کی عبادت بھی نہیں کرتے، اور اگر اللہ کی عبادت کرو گے تو پھر آپ شکر گزار بندے بن جاؤ گے۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔